السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف اور اس کی کبریائی ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس مبارک جگہ کے اندر مسجد ام القریٰ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جس موضوع کو لے کر کے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، وہ موضوع ہے القواعد الفقہیہ۔ القواعد الفقہیہ۔ یہ قواعد فقہیہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم یہ سمجھتے چلیں کہ فقہ کیا چیز ہے، فقہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین سے کیا مراد ہے؟ وہ شریعت جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے، عقیدے کے معاملات، عقیدے کے احکام سے لے کر کے عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، مواعظ، ان سارے پہلوؤں کو جامع اور شامل ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی نزدیکی سے ہو، وہ اس سے خارج نہیں ہے۔ دین کی سمجھ دینا یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ لوگ تشریف لائے اور جہاد کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ وہ فرماتے ہیں: الا ادلک علی ما هو خیر من الجہاد۔ کیا میں جہاد سے بہتر کوئی چیز آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا ضرور۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما: تبنی مسجد وتصلی فیہ الفرائض والسنن وتعلم فیہ الفرائض والسنن والفقہ فی الدین۔ تبنی مسجد، مسجد بناؤ، اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کرو اور اس مسجد میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھو اور سکھاؤ۔ فرائض، سنن، مستحبات پر مشتمل جو دینی تعلیمات ہیں انہیں لوگوں میں عام کرو۔ وتعلم فیہ الفرائض والسنن۔ اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی یہ باتیں
جن کا تعلق فرائض سے ہے وہ بھی سکھاؤ، جن کا تعلق سنن سے ہے وہ بھی سکھاؤ، اور جن کا تعلق ان کے علاوہ یعنی مباحات وغیرہ سے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں سکھاؤ اور بتاؤ۔ والفقہ فی الدین، فرائض اور سنن کے بعد کہتے ہیں کہ دین میں سمجھ لوگوں کے اندر عام کرو، دین کی باتوں کو سمجھیں، اسے جانیں، صحیح سوجھ بوجھ اور بصیرت ان کے اندر آئے کہ اسے حاصل کر لینے کے بعد انسان پورے طور پر اللہ رب العالمین کو پہچاننے والا، اس کا جاننے والا، رب کی قدر کرنے والا، اس کے مقام، درجے اور مرتبے کو سمجھنے والا انسان بن جاتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، رب کریم کی کبریائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کا خوف آتا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہیں، اور وہ اوصاف جو اسے اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے اور دنیا اور متاع دنیا سے اسے لا تعلق کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے دراصل فقہ فی الدین۔ فقہ نام ہے رب کے پہچاننے کا، فقہ نام ہے عقیدے کے بنیادی مسائل کے سمجھنے کا، فقہ نام ہے رب سے نزدیک ہونے کا۔ جس انسان کو اس کا رب مل گیا اسے دنیا کی ساری چیزیں مل گئیں، اور جس نے اپنا رب کھو دیا اس کو دین میں سمجھ نام کی چیز میسر نہیں آ سکی، یہ بڑی محرومی کی چیز ہے۔ فقہ کا اطلاق پہلے عقیدے کے مسائل ہی پر ہوا کرتا تھا، اسی لیے ایک کتاب کے بارے میں آپ لوگوں نے کثرت سے سنا ہوگا، الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر منسوب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ان کی یہ تالیف، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتاب، جس میں آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں عقیدے سے متعلق ہی مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو فقہ کا اطلاق صدر اول میں سلف صالحین کے یہاں جو تھا وہ کس چیز پر تھا؟ عقیدے پر، رب کی معرفت پر، اللہ رب العالمین سے متعلقہ علوم پر، ان ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہوا کرتا تھا۔ لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ بہت ساری اصطلاحات دنیا والوں کے سامنے آئیں، اور انہی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح فقہ کی آئی کہ ایک عام معنی سے خاص معنی مراد لیا گیا تھا، یعنی عقیدے کے مسائل، دین کے عمومی مسائل، اس میں خاص طور سے عقیدے کے مسائل، اور پھر بعد میں اصطلاحات جب مدون ہوئے تو اس کا وہ دوسرا معنی لوگوں کے درمیان آیا جو آج فقہ بول کر کے مراد لیا جاتا ہے، فقہ مروجہ، مروجہ فقہ۔ یہ جو مروجہ فقہ ہے یہ کیا ہے؟ مروجہ جو فقہ ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ مروجہ فقہ کہتے ہیں العمل
بالاحکام الشرعیہ العملیہ، العمل بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتها التفصیلیہ، العمل بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شرعی جو احکام اور مسائل ہیں، شرعی احکام اور مسائل جو مستفاد ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے، وہ احکام اور مسائل جو ہم نے قرآن اور حدیث، اسی طریقے سے اجماع اور قیاس، یہ چار جو اصول جو دلائل ہیں، جو تفصیلی دلائل کتاب و سنت وغیرہ سے مستفاد ہیں، انہی دلائل کی روشنی میں جو مسائل اور احکام ہمیں معلوم ہوں، ان پر عمل کرنے کا نام فقہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ کتاب و سنت وغیرہ کے دلائل سے استنباط شدہ مسائل، اس سے لیے گئے اخذ کیے ہوئے وہ مسائل اور احکام جو شرعی ہیں اور انہی دلائل سے لیے گئے ہیں، کتاب و سنت کے واضح دلائل سے ماخوذ ہیں، قیاس سے ماخوذ ہیں، اجماع سے ماخوذ ہیں، ان سے مستنبط ہیں، ایسے مسائل اور احکام کو اپنا لینا، اپنی زندگی کے اندر انہیں نافذ کرنے کا نام فقہ ہے۔ یہ العمل بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتها التفصیلیہ۔ لغوی معنی تو وہی ہے جو اس سے پہلے آیا، المعرفۃ والفہم، کسی چیز کا جاننا اور سمجھنا، یہ فقہ کا لغوی معنی ہے۔ فقہ کا یہ وہ مروجہ معنی ہے جو آج کے اس دور میں جب بھی یہ لفظ آئے اور بولنے کے بعد اس سے جو معنی مراد ہو وہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں۔ اس اصطلاح کی روشنی میں چنانچہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اپنانے والوں نے الگ کتابیں لکھی، امام شافعی کے طریقے کو اختیار کرنے والوں نے الگ کتابیں لکھی، اسی طریقے سے بقیہ مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کی تائید میں فقہی مسائل اور احکام کو جمع کیا۔ اب گویا کہ وہ مسائل اور احکام جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں پر ان کا تعلق عقیدے سے ہو، فقہ بول کر کے اب یہ مراد نہیں ہوتا۔ وہ مسائل اور احکام جو کتاب و سنت کے نصوص سے لیے گئے ہوں پر اس کا موضوع عقیدہ ہو، فقہ بول کر کے یہ مراد نہیں لیا جاتا، گرچہ پہلے اس کا اطلاق ان سارے پر ہو رہا تھا، پر اصطلاحات کی تدوین کے بعد معنی اس کا اسی ایک پہلو میں باقی رہا۔ وہ پہلو کون سا ہے؟ احکام اور مسائل جن کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، جن کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، یعنی عبادات اور معاملات جو ایک بڑا ٹاپک ہے، اس سے متعلق جو احکام اور مسائل کتاب و سنت کے وغیرہ کے دلائل سے لیے گئے ہیں، شرعی احکام، ان موضوعات سے متعلق اس کو اصطلاح میں
فقہ کہا جاتا ہے. اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہ. یہ فقہ. ایک چیز اور ذکر کر کے پھر قواعد فقہیہ پہ آؤں، اور وہ ہے اصول. اصول فقہ. اصول جمع ہے اصل کی، جس کے معنی کیا ہے؟ بنیاد. جب اصول فقہ کی بات آتی ہے تو اس سے مراد ان قواعد کی جانکاری جن کے ذریعے سے شرعی احکام کا استنباط ہوتا ہے تفصیلی دلائل کی روشنی میں. علم اصول الفقہ ہوا العلم بالقواعد التي يتم من خلالها استنباط الاحکام الشرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. شرعی دلائل کی معرفت کا نام اصول فقہ. شرعی دلائل جس کے ذریعے سے شرعی احکام، شرعی عملی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے. فرق دونوں میں کیا ہوا؟ فقہ اور اصول فقہ میں فقہ کے اندر شرعی احکام کی معرفت پر، شرعی احکام کی معرفت اور اس پر عمل دلائل کی روشنی، اور اصول کے اندر دلائل کی معرفت، دلائل کی معرفت جن پر کون سی عمارت کھڑی کی گئی؟ فقہ کی عمارت کھڑی کی گئی، جن کے ذریعے سے شرعی احکام اور مسائل لیے گئے، استنباط کیے گئے، اخذ کیے گئے. یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. تو دلائل کی معرفت کا نام اصول ہے، اور احکام اور مسائل کے معرفت اور اس پر عمل کا نام فقہ ہے. القواعد الفقہیہ دراصل فقہ سے جڑا ہوا یہ موضوع ہے، اور اصول فقہ سے بھی، دونوں سے کسی نہ کسی حیثیت سے جڑا ہوا ہے. کہ چند احکام یا کلی احکام کی جن کے اندر بہت سارے جزئی اور فرعی احکام پائے جاتے ہوں. الضوابط الکلیہ. الضوابط الکلیہ، کلی ضوابط کہ جن کے اندر بہت سارے جزئی اور فرعی احکام اور مسائل پائے جاتے ہوں. تو قواعد فقہیہ نام ہے ایسے مسائل کا کہ جو ضابطے اور قاعدے اور بلکہ کلی ضابطے سے وہ عبارت ہے. یہ کلی ضابطہ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی ایسا ضابطہ اور ایسا قانون کہ جس قانون کے اندر کئی ایک شاخیں ہیں اور ساری کی ساری شاخیں اسی سے نکلی ہوئی ہیں، ہر ایک اسی سے جا کر کے مل رہی ہوں، اس کے بہت سارے اجزاء ہر ایک اسی سے جا کر کے وابستہ ہے. تو ایک ایسا عام ضابطہ کہ اس عام ضابطے کے تحت بہت سارے مسائل اور احکام معلوم ہوں. ابھی آپ نے فقہ کے بارے میں دیکھا کہ آپ کو ایک مسئلہ اور ایک حکم کسی دلیل کی ذریعے سے مستنبط ہوا،
پر قواعد فقہیہ میں ایک مسئلہ اور ایک حکم نہیں، ایک ضابطہ ہمیں معلوم پڑتا ہے، اور اس ضابطے کے اندر کئی ایک مسئلے، کئی ایک احکام پائے جاتے ہیں ایک ہی ضابطے کے اندر، گویا کہ وہ دلیل بھی ہے وہ ضابطہ، اور فی نفسی وہ مسئلہ بھی ہے اور حکم بھی ہے، وہ دلیل بھی ہے اور فی نفسی ہی وہ مسئلہ اور حکم بھی ہے۔ تو اس طور پر یہ ایک عام ضابطہ ہے، اس عام ضابطے کے اندر بہت سارے فرعی احکام اور مسائل اس سے اخذ کیے جاتے ہیں یا اس سے جا کر کے ملتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے تو سارے کے سارے ضوابط جو مؤلف نے یہاں ذکر کیے ہیں، اس سے تعریف کی روشنی میں جب آپ انہیں پڑھیں گے تو اندازہ کریں گے کہ ایک ایک ضابطے کے اندر کتنے کتنے احکام اور مسائل چھپے ہوئے ہیں جو آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں منظومۃ القواعد الفقہیہ، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر سعدی، جن کی وفات 1376 ہجری میں ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر سعدی، جن کی بہت ہی مشہور تفسیر تیسیر الکریم الرحمن کے نام سے مطبوع ہے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی فقہ میں، عقیدے میں، اصول میں، قواعد میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھیں جو مقبول خاص و عام ہوئی۔ خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں سے انہوں نے براہ راست فائدہ اٹھایا، اور اس کے اثرات ان کی کتابوں میں آپ بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور مؤلف نے جو باتیں اس منظومہ کے اندر، اس نظم کے اندر ذکر کی ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر سا قصیدہ ہے، جس میں کتنے ابیات ہیں؟ 47 ابیات ہیں۔ اس میں 47 ابیات پائے جاتے ہیں۔ آج اور کل کے درس میں انشاءاللہ یہ 47 ابیات، آج کتنی تاریخ ہے؟ 5 اگست 2019۔ ان 2 دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ ابیات، جس میں بہت سارے قواعد مؤلف نے نظم کی شکل میں ذکر کر دی ہیں۔ نظم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ آدمی اسے یاد کر لیتا ہے، اور ذہن نشین کرنے سے کبھی بھی وہ ضابطہ اور قانون جو عام حالات میں انسان کے ذہن سے اتر جاتا ہے، نظم ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی اس کو آدمی دہراتا رہتا ہے، اور تعدیر وہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی عبارت خوانی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصر توضیح۔ کچھ پڑھتے ہیں، 1 صفحہ 1.5 صفحہ کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الارفق وجامع الاشیاء والمفرق ذی النعم الواسعة الغزیرة والحکم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم
على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن مراتبی نہیں مراتبہ، مراتب الفخار الحائزی مراتب الفخر مفعول به. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. یہاں سے شروعات ہو رہی ہے جی. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح ملا کے پڑھیں. يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم الفساد مفاسد وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير ملا کے ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة بس بقدر ما تحتاجه الضرورة. ضرورہ. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلی بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کتاب کے آغاز کے ساتھ کہ جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان عبارتوں کو زبان پر بار بار دہرائیں. درس سے لوٹنے کے بعد کوشش کریں کہ زیادہ نہیں ہے 47 بیت ہے، اگر آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ 50 مرتبہ اگر دہرا لیے تو ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں. پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ نے واقعی کوئی نظم عربی زبان میں پڑھی ہے، اور اس کا مفہوم بھی جب ذہن نشین ہو جائے گا تو اس کی افادیت تادیر آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. آئیے مؤلف نے گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف سے کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ العلی الارفق وجامع الاشیاء والمفرق. الحمدللہ العلی الارفق الحمدللہ العلی الارفق وجامع الاشیاء والمفرق ذی النعم الواسعة الغزیرة والحکم الباہرة الکثیرة. مؤلف فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، جو مہربان ہے. العلی بلند و بالا،
الرفق جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے، جو بہت ہی زیادہ نرم دل والا ہے، وجامع الاشیاء والمفرق، جو ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے والا اور انہیں الگ الگ کرنے والا ہے، ذی النعم الواسعۃ الغزیرۃ، جو کشادہ نعمتوں والا، جو کشادہ اور بہت زیادہ نعمتوں والا، والحکم الباہرۃ الکثیرۃ، اور ایسی حکمتوں والا، ایسی زیادہ حکمتوں والا جو انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی ہوں۔ مؤلف نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف سے کیا۔ الحمد، الحمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں الحمد هو الثناء علی اللہ بصفات کمالہ ونعوت جلالہ۔ الحمد یعنی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اس کے کامل ترین صفات کے ذریعے سے اور اس کے ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے جو کائنات کے چپے چپے اور گوشے گوشے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو بھی اسماء حسنہ اور صفات علیہ اور افعال حمیدہ ہیں، یہ اپنے آپ میں سب کامل ہیں اور اعلیٰ درجے کی خوبیوں والے ہیں۔ کوئی بھی نام اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے مذموم نہیں ہے، عیب اور نقص اور کمی والا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے نام اللہ رب العالمین کے بہتر اور اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات میں کوئی بھی صفت ایسی نہیں کہ جس میں کسی بھی طرح کی کمی پائی جاتی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ سارے کے سارے صفات اللہ رب العالمین کے ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں۔ رب کریم کی جتنے بھی افعال اور کام ہیں، آپ دیکھیں وہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ پانی برساتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ سورج و چاند کو نکالتا ہے، یہ سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے افعال ہیں۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے افعال ہیں، یہ سارے کے سارے افعال انتہا درجے کے بہتر اور اچھے افعال ہیں۔ یہ بہتر اور اچھے افعال اللہ کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو رب کریم کے افعال میں دو اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ رب کریم کے افعال میں دو بنیادی اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں عدل پایا جاتا ہے۔ عدل، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ میں رکھنا۔ عدل پایا جاتا ہے اللہ کے سارے کاموں کے اندر۔ کسی کو دکھ دے دینا، کسی کو تکلیف دے دینا، کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو شفا دے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جتنے بھی دنیا کے اندر کام دیکھیں گے، اللہ رب العالمین ہی سب کا خالق ہے، کوئی اور نہیں کہ جس نے پیدا کیا ہو۔ ان سارے کاموں کے اندر عدل ہی عدل ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہمارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے سارے اعمال افعال کے اندر عدل اور انصاف کی خوبیاں جھلکتی ہیں، پائی جاتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان کے اندر غور کرے۔ دوسری چیزیں فضل اور احسان اللہ رب العالمین کے ان افعال میں پائی جاتی ہیں۔ دو اہم چیزیں ہیں رب کریم کے افعال میں، ایک عدل جسے انسان کبھی کبھی اپنے اوپر ظلم محسوس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنی ساری مشقتیں، بلائیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف آ رہی ہیں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سارے افعال میں عدل ہیں۔ ہمارے بہت سارے کرتوت اس کے مستحق ہیں، اور دوسرے بہت سارے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایمان کی ہدایت اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی، طلب علم کی رب کریم نے ہمیں ہدایت دی، اور اس طریقے سے بہت سارے دینی اور دنیاوی
رب ذوالجلال کی طرف سے نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ سب اس کا فضل اور احسان ہے۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں جس پر ہمارا رب لائق تعریف ہے، عدل کی وجہ سے بھی اور فضل کی وجہ سے بھی۔ رب کریم کے جتنے بھی افعال ہیں وہ انہی دونوں کے درمیان ہیں، یا تو وہ عدل پر مشتمل ہیں کہ ہمارے کرتوت اس کے مستحق ہیں، عدل ہے، اور یا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ انعام بخشا، یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں سمجھ کی توفیق بخشی، یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں صحت و تندرستی دی، یہ اس کا فضل ہے۔ جتنی بھی خوبیاں ہیں دونوں حالتوں میں ہمارا رب لائق تعریف ہے، دونوں حالتوں سے آپ نے سمجھا۔ اور مکمل طرح کی تعریف، جامع تعریف، الحمدللہ مؤلف نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہمارا رب تعریف کا مستحق کیوں ہے، کیونکہ اس کے افعال کے اندر، اعمال کے اندر ظلم نام کی چیز پائی نہیں جاتی ہے، عدل ہی عدل ہے اور فضل ہی فضل ہے۔ اس بنیاد پر بھی اور اس بنیاد پر بھی دونوں حالتوں میں وہ ہماری تعریف کا، انتھک تعریف کا وہ مستحق ہے۔ للہ، اللہ رب العالمین کے کچھ افعال ہیں جو عدل پر مبنی ہیں، کچھ افعال ہیں جو فضل ہی فضل ہیں۔ میں نے اشارہ دیا دونوں کا الگ الگ، کہ بہت سارے مشکلات، دکھ اور تکلیف، مصیبت ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ ہم انہیں جھیل رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے صفت عدل سے جڑے ہوئے یہ سب یہ افعال ہیں۔ جی، دونوں کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں، عدل ہے، اللہ رب العالمین کا وہ عدل ہے، جو نقصان پہنچتا، جو عذاب آتا، جو سزائیں آتی، یہ اللہ کے صفت عدل سے جڑا ہوا فعل ہے۔ اور جو نعمتیں آتی ہیں، جو خوبیاں آتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ اس کے صفت فضل سے ہیں۔ للہ تعریف کس کے لیے ہے ان دونوں حالتوں میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ الہ سے مشتق ہے، هو التعبد، الہ کے معنی معبود، الہ بمعنی مألوہ، مألوہ ای المعبود۔ تو الہ یعنی اللہ یہ مشتق ہے الہ سے، الہ کے معنی عبادہ، التألہ هو التعبد، الالہ کے معنی ہے المألوہ ای المعبود۔ تو یہاں اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے معنی ہوتے ہیں ذو الالوہیہ، الہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ذو الالوہیت والعبودیہ، وہ عبادتوں والا ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، ہر حال میں وہ اکیلا ہی لائق عبادت ہے، وہی مستحق عبادت ہے تمام حالات میں، اور تمام طرح کی عبادتوں کا وہ اکیلا مستحق ہے۔ وہ تمام طرح کی عبادتوں سے مراد چاہے وہ ظاہری عبادات ہوں یا باطنی عبادات ہوں، ساری عبادات کا وہ اکیلا مستحق ہے، کوئی بھی اس کی اس حق کے اندر شریک اور ساجی نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے اس حق میں شریک اور ساجی نہیں۔ یہی معنی توحید کا ہے، توحید کا یہی معنی ہے، افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ بالعبادہ، اکیلے ایک رب کے لیے تمام طرح کی عبادتوں کو صرف کرنا، اکیلے ایک رب کے لیے ہر طرح کی عبادتوں کو صرف کرنا، یہی عبادت ہے، اور ہمارا رب اس کا مستحق ہے۔ اللہ کے معنی المعبود بحق، المعبود بحق۔ آگے فرمایا مؤلف نے العلی، الحمدللہ العلی، علی اللہ کی صفت ہے، العلی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ علی یہ علو سے ہے،
माने बुलंदी। अली ये नाम है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अली, ये किस आयत में है? आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी में वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह बुलंदो बाला है। उलू, उलू माने बुलंदी। तो इस जगह मुअल्लिफ कहते हैं अल अली तारीफ उस ज़ात के लिए है जो अली है, सिफत उलू के साथ मुत्तसिफ है, जिसका नाम अली है। अली यानी बुलंद ज़ात, बुलंद सिफात वाली ज़ात, ऊंचे मकाम और मर्तबे वाली ज़ात, जिसका दर्जा और मकाम भी बुलंद है, बुलंदियों का जो मुस्तहिक है, बज़ाते ख़ुद वो बुलंद है। बहुत सारी सिफ़ात भी उसके ऐसे हैं जो बुलंदी पर दलालत करते हैं। गोया कि उलूवे मुतलक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उलूवे मुतलक है और उलूवे ताम है। हर तरह क्या उलू है, जितने भी तरह की बुलंदी आप सोच सकते हैं, वो तमाम तरह की बुलंदियाँ अगर किसी के लिए ज़ेब देती हैं और वो उसका मुस्तहिक है तो हमारा रब है। कितनी तरह की बुलंदियाँ हो सकती हैं? 3 तरह की बुलंदियाँ। नंबर 1 ज़ात की बुलंदी, संत। नंबर 1 ज़ात की बुलंदी। नंबर 2 सिफात की बुलंदी। नंबर 3 अल्लाह के दर्जे और मर्तबे की बुलंदी। उलूए क़द्र, उलू ज़ात, उलूल क़द्र, उलू सिफ़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एतबार से अली है, बुलंदो बाला है। जितने भी तरह के बुलंदी का तसव्वुर किया जा सकता है, वो सारी बुलंदियाँ हमारे रब के लिए ही हैं। वो सबसे बुलंदो बाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़ाती ही कहाँ है? 7वें आसमान पर है, अर्श पर है। और बाज़ रिवायात में जो ये आता है कि वो आसमान दुनिया पर आया, जैसे कि अरफा वाले दिन के बारे में भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आता है हर रोज़ रात के तीसरे पहर में, कि अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है। यहाँ पर बहुत सारे भाई कुछ ऐसे इश्कालात पेश करते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान के ऊपर है, और फिर ये भी है कि वो आसमान दुनिया पर आता है। फिर वहाँ कैसे के सवालात खड़े हो जाते हैं। कैसे का कोई सवाल रब्बे ज़ुल जलाल के लिए नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। ये हमारा अक़ीदा है। हर चीज़ पर जिसका इदराक हमारी अक्ल कर सकती हो उस पर भी कादिर है, और जिसका इदराक हमारी अक्ल ना कर सकती हो, हमारे अक्ल में जो चीज़ ना समझ सकती हो, क्योंकि ये अक्ल बहुत महदूद है। जैसे हमारी निगाह बहुत महदूद है, कुछ ही दूर तक हम देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। ऐसे अक्ल भी है कि कुछ ही दूर तक सोच सकते हैं, उसके आगे की चीज़ों को नहीं सोच सकते। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार की हुई हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा, वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर। दिल में कभी सोच भी नहीं आई इन नेमतों के हवाले से कि इंसान कभी सोच भी क्योंकि वो सोच से बहुत दूर की चीज़ है। एक हद तक इंसान सोच सकता है, उस हद के आगे नहीं सोच सकता। तो रब्बे करीम की जो ज़ात, ये तो मखलूक है जिसके बारे में सोच नहीं सकता, जो आखिरत में नेमतों की शक्ल में अल्लाह ने जन्नतियों के लिए तैयार की। छे जाए कि उनका पैदा करने वाला खालिक, हम उसकी ज़ात का तसव्वुर कर सकें, उसके सिफ़ात के तसव्वुर कर सकें, जो जिसकी मखलूक ही इतनी कुशादा है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कुर्सी 7 आसमान और 7 ज़मीन को अपने दायरे के अंदर लिए हुए है।
آسمان جس کی کشادگی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو وہ ایک مخلوق اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اور عرش اس سے بہت بڑی مخلوق ہے۔ جب کرسی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی بڑی مخلوق آسمان کا نہیں تصور کر سکے تو کرسی کا کہاں سے کر سکیں گے، اور کرسی کا نہیں کر سکے تو اس سے بڑی مخلوق جو عرش الہی ہے اس کا کیسے ہم تصور کر سکیں گے، اور پھر عرش والے کا تصور رب کریم کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی چیزیں اس نے ذکر کی ہیں یہ علو کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کرنے پر قادر ہے، پر ہمیشہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سب سے بلند ہی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے ذات کے اعتبار سے بلند نہیں ہو سکتی، وہ علو کے ساتھ ساتھ بھی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین علو کے ساتھ ساتھ بلندی کے ساتھ ساتھ قریب ہے۔ کیا مطلب علو کے ساتھ قریب ہے؟ بلندی کے ساتھ ساتھ قریب ہے جی؟ ہاں، وہ کچھ لوگ اس کا تصور یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ زمین پر ہے، اپنی ذات کے ساتھ، یا جہاں جہاں بھی نزول کی بات آئی تو لوگوں کا تصور یہ ہوتا کہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین قریب ہوا، اقرب الیکم من حبل الورید۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں، یہ ان فرشتوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہوا ہے۔ رب کریم جو قریب ہے وہ اپنے علم اور قدرت سے قریب ہے، اس کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ ابھی جیسے علو ذات کہا تو علو ذات کو اپنی جگہ پر آپ باقی رکھیں، پر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہیں، سب چیزوں کو جانتا ہے، ساری چیزوں کے اوپر وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ الارفقی، اللہ رب العالمین رفیق ہے۔ رفیق کے معنی نرم، نرم، رفق کہتے ہیں نرمی کو۔ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں، رب کریم اپنے افعال میں نرم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کام جو انسان اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، اور پھر بھی ہمارا رب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اپنے ان بندوں کو روزی مسلسل دیتا رہتا ہے، روزی سے انہیں محروم نہیں کرتا۔ یہ اس کا رب کریم کا کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنا بڑا رفق۔ ان اللہ رفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر اللہ جو دیتا ہے وہ عنف اور تشدد اور سختی پر نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی یہ جو عظیم صفت ہے رفق کی، اس کے تمام افعال کے اندر، کہ افعال میں کمال درجے کی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور رفق کے ساتھ ساتھ وہ پائی جا رہی ہیں۔ تو اگر انسان بھی اپنے افعال کے اندر رفق لائے تو وہ بھی کمال کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، رفق کے ساتھ ساتھ، بلا کسی شک اور شبہ کے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا گناہ جس کا تصور انسان کر سکتا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک اور کفر۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ پھر بھی بہت سارے مشرکین اور بہت سارے کفار ہمارے درمیان دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے بنسبت بہت زیادہ
بہت زیادہ اطمینان اور سکون وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، خوشحالی، ظاہری طور پر خوشحالی ان کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ صفت انسانوں کے اندر آئے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی وصیت بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، جس نے خود کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ بھی کہا میں تمہارا الہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو قولا لینا یہ دعوت کے راستے میں بہت بنیادی کردار ادا کرنے والا ہے۔ مؤلف نے یہاں العلی کے ساتھ ارفق کی جو صفت ذکر کی ہے، آپ دونوں کو ذرا جوڑ کر کے دیکھیں کہ بلند کردار والا ہی زیادہ رحم دل ہو سکتا ہے، زیادہ نرم دل ہو سکتا ہے۔ جس میں بڑکپن جتنا ہی زیادہ ہوگا، گہرائی اور گہرائی جتنی ہی زیادہ ہوگی، نرمی اسی قدر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے۔ آپ تصور کریں، ایک سمندر ہے اور دوسرا نہر کا پانی ہے۔ نہر کے پانی میں کس قدر طوفان کی کیفیت، جب پانی بہہ رہا ہو قوت سے، تو آپ وہاں محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو شاید بہہ جائے، پر سمندر میں باوجود اس کے کہیں زیادہ پانی ہوتا، مگر یہ کیفیت سمندر میں نہیں ہوتی۔ پانی اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا پانی ہوتا۔ تلاطم اس کے اندر اس طرح کی نہیں پائی جاتی جو نہروں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے باوزن انسان کی، کہ جتنا ہی زیادہ باوزن ہوگا اتنی ہی زیادہ پرسکون ہوگا، پروقار ہوگا، نرم دل ہوگا، محبت کرنے والا اور اسے عام کرنے والا ہوگا۔ یہ علی کے ساتھ رفق کی جو صفت مؤلف نے ذکر کی ہے، یہ دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ، چیزوں کو اکٹھا کرنے والا، مختلف چیزوں کو۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اس نے پیدا بھی کیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو، اور سارے کے سارے لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، انہیں روزیاں بھی دیتا ہے۔ پھیلے ہوئے لوگوں کو، ایسے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے گویا کی پیدائش اور پیدائش کے بعد ان کی زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس نے فراہم کر دی ہیں، اکٹھا کر دی ہیں سارے لوگوں کے اندر۔ اور مفرقی کے اندر آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں الگ الگ بنایا ہے۔ کیا سارے انسان ایک شکل کے ہیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے بھی، رنگ کے اعتبار سے بھی، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے بھی، مزاج اور عادتوں کے اعتبار سے بھی، تو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو دے رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، اکٹھے دے رہا ہے، جمع کر رہا ہے وہ، یعنی اپنے افعال ان سب کے درمیان اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ فی نفسی ہی ایک جیسے نہیں ہیں، ساری چیزوں میں رب کی بات ماننے نہ ماننے میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور اپنی شکل و صورت میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور بہت سارے عادات اور اطوار میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، حسن میں، خوبصورتی میں، بدصورتی میں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے مختلف واقع ہوئے ہیں۔ اسی کو مؤلف کہتے ہیں وہ جامع الاشیاء، چیزوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرنے والا، والمفرقی، اور انہی چیزوں کو الگ کرنے والا ہے، کہ اکٹھا بھی کرتا ہے، انسانیت کے وسط سے سب کو جوڑ دیا اور انہیں الگ الگ بھی کر دیا بہت ساری چیزوں کے اندر۔ رزق کے باب میں سب کو اکٹھا کر دیا اللہ رب العالمین نے، پر مقدار کے اعتبار سے سب کو الگ الگ کر دیا، کس کو کتنی ملنی ہے، کیا ملنی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے ہر چیز کو اپنے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے مقدر فرمایا ہے۔ تو یہ سب
اللہ رب العالمین کی عظیم خوبیاں ہیں۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں ذی النعم الواسعۃ الغزیرہ، اللہ رب العالمین کشادہ فضل اور بڑی مہربانیوں والا ہے، یعنی اس کے عطا اور اس کی نعمتوں کا دائرہ بہت ہی وسیع اور کشادہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق پل اپنے آنکھ کے اوپر اور نیچے لے جانے کو، طرفت عین جس کو عربی میں کہتے ہیں، پلکوں کو اوپر اور نیچے لے جانے، یہ جو معمولی سی حرکت ہے، اس حرکت سے لے کر کے اور بڑے بڑے کاموں تک اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کے بغیر وہ اس دنیا میں نہیں جی سکتے۔ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سانس سانس کے محتاج ہیں۔ رب کریم اگر اپنا فضل روک لے تو سارے کے سارے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پر ان نعمتوں پر ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شکر چاہتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کریں زبان سے اعتراف کرتے ہوئے، دل سے مانتے ہوئے، اور اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح سے اسے رب کی اطاعت اور بندگی کے کاموں پر لگاتے ہوئے۔ یہ شکر کے 3 راستے ہیں۔ زبان سے اس کا اعتراف، ہمیشہ زبان اللہ رب العالمین کے شکر سے لبریز رہے، دل میں اس کا احساس رہے، اقرار رہے، ماننے کا حوصلہ رہے، اور اعضاء اور جوارح کو ان نعمتوں کے ساتھ ایسی چیزوں میں صرف کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر مشتمل ہوں، نہ کہ معصیت اور نافرمانی والے کام۔ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ کیا کہا مؤلف نے؟ وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ، یہ تو بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو کشادہ ہیں، بھری پڑی ہیں، سارے لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور لوگ ان کا شمار نہیں کر سکتے، بہت کشادہ ہیں۔ وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ حکمتوں پر مشتمل ہیں، بہت ساری حکمتیں۔ کائنات کو اللہ نے جو بنایا اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی حکمتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو حیران اور ششدر ہو جائیں گے۔ کس چیز کے اندر کیا چیزیں رب کریم نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں، انسان جوں فکر کرتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے اور ان کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کر کے اس کے نگاہوں کے سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں غور فکر کرنے کی دعوت دی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ رات کو اللہ نے کیا بنایا؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، رات کو اللہ نے لباس بنا دیا۔ جیسے لباس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا، ایسے رات کے بغیر بھی اگر وہ سکون حاصل کرنا چاہے تو نہیں پا سکتا۔ کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی کاریگری میں، جس قدر بھی انسان غور فکر سے کام لے وہ کم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، خود اپنے نفس کے بارے میں بھی غور کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے نفس کے بارے میں غور کریں۔ اگر یہ انگلیاں اکڑ جائیں تو کھانے اور پینے کا نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ باقی چیزیں تو چھوڑیے، انگلیاں موجود ہیں پر وہ مڑ نہیں سکتی، اب اس کے آگے کے سسٹم کو کیسے آپ بڑھائیں گے؟
پیاس لگی ہے، پانی کے سلسلے اگر میسر نہ ہو سکیں تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ پانی پی لینے کے بعد اگر نکلنے کے راستے کو اللہ اگر آسان نہ بنا دے تو پھر انسان کس طرح کے حیران کن معاملے کے اندر اپنے آپ کو پائے گا۔ دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں غور و فکر کی ہیں جو بار بار اللہ رب العالمین لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کو کہا والحکم الباہرۃ الکثیرہ، والحکم الکثیرہ الباہرہ، یعنی بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ کی ان نعمتوں کے اندر جو انسان کو حیرت میں ڈالنے والی ہیں، انسان کے عقل کو دعوت فکر دینے والی ہیں کہ وہ دیکھیں اور غور کریں اور جو چیزیں اس کے اندر پنہا ہیں انہیں نکالیں۔ آگے فرمایا مؤلف نے ثم الصلاة مع سلام دائم علی الرسول القرشی الخاتم، ثم الصلاة مع سلام دائم، پھر درود ہو سلام کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ قریش خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور آخری نبی ہیں، وآلہ وصحبہ الابرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں جو کہ نیک ہیں، آپ کے نیک ساتھیوں پر بھی، الحائز مراتب الفخاری، وہ ساتھی جو بہت اعلیٰ درجے اور مرتبے پر فائق ہیں، بہت اونچا مقام جن کا اللہ رب العالمین نے جو قابل فخر مقام ہے، جس پر جتنا بھی انسان فخر کرے کم ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تذکرہ مؤلف نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہو کہ اللہ صلی اللہ، ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ، اللہ کیا کرے؟ رحمت، مغفرت، جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے آ رہی ہیں وہ اس کے ذریعے سے مراد ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کی تعریف کرتا ہے ملائے اعلیٰ کے اندر، اور رب کریم کا تذکرہ کرنا خاص قسم کے لوگوں کا یہ صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں پر۔ ثم الصلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہمارا رب ان لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے جو رب کریم کے پاس ہیں۔ والسلام، گویا کہ صلاۃ کے ذریعے سے اشارہ ہے خیر کی چیزوں کے حصول کے لیے۔ اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں، خوبیاں اور صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اس لائق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ والسلام، اور سلامتی ہو، اللہ رب العالمین کا نام سلام ہے، اور سلامتی کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سلامت رکھ۔ یہاں دراصل اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر و فتن اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی آپ کو حاصل ہو، اس میں گویا کہ ہر طرح کے شر و فساد اور ہر طرح کی آفتوں سے سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ خیر والی چیزوں کا حصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور شر والی چیزوں کے دفع کرنے والی چیزیں جو سلام کے اندر پوشیدہ ہیں، یہ اس سے مقصود ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟